سرتاج عزیز صاحب کو اگر لیونگ لیجنڈ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ 92 سال کے نوجوان ہیں، پوری زندگی قومی اور عالمی اداروں میں کام کیا۔ اس وقت پوری سیاسی لاٹ میں ان سے زیادہ تجربہ کار بیوروکریٹ، ایکسپرٹ اور سمجھدار شخص نہیں۔ یہ تاریخ کے ناظر بھی ہیں اور خود بھی ایک تاریخ ہیں۔ سرتاج صاحب پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دادا اور والد نے بھی کتابیں لکھی تھیں۔ وکیل بننا چاہتے تھے لیکن قائد اعظم نے ان کا راستہ بدل دیا۔ یہ 1946 میں اسلامیہ کالج لاہور میں طالب علم تھے۔ قائد اعظم نے 1937 سے 1947 کے درمیان 11 مرتبہ اسلامیہ کالج کے دورے کیے اور 3 مرتبہ سرتاج عزیز صاحب کو ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ قائد اعظم 1946 میں تقسیم انعامات کے لیے کالج آئے تو قائد نے طلباء سے فرمایا، آپ مجاہد پاکستان بن گئے ہیں، اب آپ کو معمار پاکستان بننا ہے۔ معمار پاکستان کا لفظ سرتاج صاحب کے دماغ سے چپک گیا۔ قائد نے یہ بھی فرمایا، آپ طالب علم کامرس اور انڈسٹری میں ہیں، پاکستان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، ان شعبوں پر ہندو قابض ہیں۔ یہ لفظ بھی سرتاج صاحب کے اندر جذب ہو گئے۔ سرتاج صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگلے دن قائد سے ملاقات کے لیے ممدوٹ ولا پہنچ گئے۔ سرتاج صاحب نے ان سے عرض کیا، آپ جاگیرداروں کو حکم دیں یہ اپنا سرمایہ کامرس اور انڈسٹری میں لگائیں، ہم طالب علم انڈسٹری اور کامرس میں کیا کر سکتے ہیں؟ قائد اعظم نے مسکرا کر جواب دیا، آپ لوگ اپنی تعلیم تبدیل کریں۔ اس ایک فکرے نے سرتاج عزیز کی اگلی منزل بھی طے کر دی۔ یہ دوسرے دن 12 ساتھیوں کے ساتھ ہیلے کالج آف کامرس پہنچ گئے۔ سکھ ہیڈ کلرک نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر کہا، اوئے مسلیو، تسی کتھے آ گئے ہو؟ یہ تم لوگوں کا کام نہیں۔ لیکن یہ لوگ دھن کے پکے نکلے۔ ہیلے کالج میں داخلہ لیا، وہاں جا کر پتہ چلا 350 طالب علموں میں صرف 3 مسلمان طالب علم اور 1 مسلمان استاد ہے۔ مسلمان اس وقت کاشتکاری کرتے تھے یا پھر فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ یہ کاروبار کو برا سمجھتے تھے۔ انارکلی بازار پنجاب کا سب سے بڑا بازار ہوتا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی صرف 2 دکانیں تھیں، باقی تمام کاروبار ہندوؤں اور سکھوں کے پاس تھے۔ بہرحال سرتاج عزیز نے کامرس پڑھنا شروع کی اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہیلے کالج ہی کے دور میں سرتاج صاحب نے ڈیولپمنٹ اکنامکس کو اپنا موضوع بنایا۔ یہ تعلیم کے بعد CSS کر کے ملٹری اکاؤنٹس میں آ گئے۔ 20 سال نوکری کے بعد فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں ڈائریکٹر بن کر روم چلے گئے۔ سرتاج صاحب گلوبل فوڈ سیکورٹی سسٹم کے موجد بھی ہیں اور انہوں نے انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بھی بنایا تھا۔ یہ 1984 میں پاکستان واپس آئے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے وزیر بنے اور پھر اس کے بعد 2 بار وزیر خزانہ، 1 بار وزیر خارجہ، 1 بار مشیر خارجہ اور آخر میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین رہے۔ یہ 2 بار سینیٹر بھی منتخب ہوئے اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بھی رہے۔ اس وقت ان کی عمر 92 سال ہے۔ ان کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں۔ یہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے، ٹوٹتے، اٹھتے، گرتے، سنبھلتے دیکھا اور یہ اب اسے لڑھکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے تمام ادوار کے عینی شاہد بھی ہیں۔ زندگی مکمل عزت اور احترام کے ساتھ گزاری، اپنی تنخواہ میں گزارا کیا، قرض لیا اور نہ فیکٹریاں لگائیں۔ عمر بھر کی کمائی سے ایک گھر بنایا، وہ 2017 میں فروخت کیا اور چک شہزاد میں فارم ہاؤس بنا کر خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1998 میں انکل نسیم انور بیگ کی ڈائننگ ٹیبل پر ہوئی تھی اور یہ سلسلہ اس کے بعد رکتا تھمتا رہا۔ پچھلے ہفتے یہ اچانک میرے ذہن میں آئے اور میں نے انہیں فون کیا۔ یہ قدیم روایات کے خاندانی انسان ہیں، چنانچہ ان کا 10 سالہ پرانا نمبر چل رہا تھا۔ میں نے ان سے وقت لیا اور ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ یہ اپنے فارم ہاؤس میں الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں دفتر اور اسٹڈی بنا رکھی ہے، کتابیں پڑھتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے طویل عمری اور اچھی یادداشت کا گر پوچھا تو یہ مسکرا کر بولے، 3 گر ہیں، ڈسپلن، کم خوراکی اور توکل۔ یہ بولے، میں پوری زندگی صبح 6:30 بجے اٹھا ہوں، 7:30 بجے ناشتہ کر لیتا ہوں اور 8:30 بجے اپنے دفتر میں ہوتا ہوں۔ میں آج کل فارغ ہوں مگر میں نے اپنے گھر میں دفتر بنا لیا ہے۔ میں روز صبح تیار ہو کر بیڈ روم سے گھر کے دفتر میں آ جاتا ہوں اور لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے پوری زندگی 1 بجے لنچ کیا۔ ملازم ٹھیک 1 بجے لنچ لگا دیتے ہیں اور میں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ جاتا ہوں۔ 2 بجے کیلولا کرتا ہوں، پچھلے پہر اٹھ کر واک کرتا ہوں یا اپنے لان میں اپنے پوتے کے ساتھ گولف کھیلتا ہوں۔ شام 8 بجے کھانا کھا لیتا ہوں، 9 بجے خبریں سنتا ہوں،
9:30 بجے لیٹ جاتا ہوں اور 10 بجے گہری نیند میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے پوری زندگی بستر سے باہر 10 بجے نہیں بجنے دیے۔ ان کا کہنا تھا میں کھانا بھی کم کھاتا ہوں، تھوڑا سا سالن اور تھوڑی سی روٹی، مرغی کا صرف شوربہ لیتا ہوں۔ فش اور ترکاری زیادہ استعمال کرتا ہوں، گوشت بہت کم کھاتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا میرے ضمیر پر کوئی بوجھ بھی نہیں، پوری زندگی اپنے حالات پر مطمئن اور خوش رہا ہوں۔ وقت اچھا تھا یا برا میں نے ہمیشہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس توکل نے بھی مجھے طاقت دی۔ میں نے سرتاج صاحب کی اسٹڈی میں ایک کونے میں ایک کرسی اور میز دیکھی، میز پر کتاب پڑی تھی۔ میں نے اس کارنر کے بارے میں پوچھا، یہ مسکرا کر بولے یہ میرا اسٹڈی کارنر ہے، میں یہاں بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ اس میز پر صرف وہ کتاب ہوتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، باقی کتابیں الماریوں میں رکھ دیتا ہوں۔ میں نے یادداشت کے بارے میں پوچھا، یہ بولے یہ قدرتی ہے، میرے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، شاید یہ اس لیے بھی بہتر ہو۔ میں نے ان سے پوچھا آپ میاں نواز شریف کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ بولے ان کا اکنامک ایجنڈا اور معاشی پالیسیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ذاتی وفاداری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہم سب کے لیے پہلے ملک، پھر پارٹی اور پھر اپنی ذات اہم ہونی چاہیے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کا کہنا تھا ان میں ملک چلانے کی کیپیسٹی نہیں، یہ سیاست اور ماحول کو اتنا گندا کر چکے ہیں کہ اب ملک کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ہیرو رہے ہیں، لہٰذا یہ دوسروں کی ماننا اور سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، چنانچہ ملک بے مہار ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ فوراً بولے انسٹیٹیوشنل فیلئر، ہماری ریاستی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ملک میں نادرا اور اسٹیٹ بینک ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ تمام ادارے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ بیوروکریسی سے لے کر ریسرچ کے اداروں تک ملک کے تمام انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں، آپ کو کوئی ادارہ فنکشن نہیں ملے گا۔ یہ اس ملک کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ ہم جب تک اداروں کو دوبارہ قدموں پر کھڑا نہیں کریں گے، یہ ملک نہیں چل سکے گا۔ میں نے ان سے بجٹ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے 4 لفظوں میں بجٹ کی ساری فلسفی بتا دی۔ ان کا کہنا تھا بجٹ بیلنس آف پیمنٹ اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ ملک میں اگر مہنگائی ہوگی تو ساری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح اگر بیلنس آف پیمنٹ، آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہوگا تو بھی ملک نہیں چل سکے گا۔ تیسری دنیا کے ملکوں کو ترقیاتی کام بھی کرنا پڑتے ہیں اور یہ بھی پہلے 2 کاموں کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، اور دفاعی بجٹ کے لیے بھی رقم چاہیے ہوتی ہے اور یہ بھی پہلی 2 کامیابیوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور موجودہ حکومت یہ نہیں سمجھ رہی، چنانچہ اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ سرتاج عزیز صاحب کے لنچ کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ وہ بے چینی سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے رخصت لی اور واپس آ گیا، لیکن میں راستے بھر سوچتا رہا یہ علم اور تجربے کا خزانہ ہیں، کاش ہم ان کے تجربے اور علم سے فائدہ اٹھا سکتے، مگر ہم نے ان جیسے لیجنڈ انسان کو بھی پرانی سائیکل کی طرح سائیڈ پر رکھ دیا ہے۔ سرتاج عزیز جیسے لوگ لیبارٹریوں میں نہیں بنائے جا سکتے، یہ لوگ آرڈر پر بھی دستیاب نہیں ہوتے، یہ حالات کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اور وقت ان کی پرورش کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ذات میں یونیورسٹیاں ہوتے ہیں، کاش ہم ان جیسے لوگوں کی قدر اور قیمت کا اندازہ کر سکتے، لیکن جس ملک میں یونیورسٹیاں جہالت کی لیبارٹریاں بن چکی ہوں، اس میں سرتاج عزیز جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوں یا نہ ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ وہ رویہ ہے جو کاروانوں کے دلوں سے احساسِ زیاں بھی کھرچ کر نکال دیتا ہے، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، اور ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں۔